بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی الحج کے پہلا جمعہ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ ذی الحج کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذی الحج کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو پیارے بھائیوں، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے پیارے بھائیوں، آج موقع ہے۔ آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے یہ 3 کام کرنے کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ آپ نے ذی الحج کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں اور اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج ذی الحج کی 2 تاریخ اور پہلا جمعے کا دن بڑا ہی مجرب وظیفہ آپ تمام بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو جمعے والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ جو اس وظیفے کو سچے دل سے، پورے یقین سے صرف 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تمام حاجتیں، مرادیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، صبح، دوپہر، شام، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ چاہو تو اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہ میرے تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، اگر آپ کے پاس بالکل پیسہ موجود نہیں ہے، آپ کے گھر خالی ہو چکے ہیں، دکانیں خالی ہیں، الماریاں خالی ہیں، آپ لوگ بالکل کنگال ہو چکے ہو، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے، آپ لوگوں کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، نہیں تو جب آپ کو وقت ملے تب پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے گھر میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی پابندی نہیں، 1 منٹ کے لیے سکون سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اور پورا 1 منٹ کا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر
جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ جو بہن بھائی بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی بڑے ہی آرام سے یہ وظیفہ یہ عمل کر سکیں گے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے پیارے بھائیوں کہ صرف 2 منٹ میں آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ تو پیارے بھائیوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ذی الحج جمعہ کا دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب درودوں میں سے سب سے زیادہ درود ابراہیمی کو ہی پڑھا کرتے تھے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ پیارے بھائیو جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کے ہر لفظ میں زیر زبر میں خیر و برکت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآنی الفاظ پڑھیں، ان کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ پیارے بھائیو آپ نے پہلے نمبر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک مرتبہ ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 مرتبہ ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 مرتبہ ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے پیارے بھائیو؟ یعنی کہ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ذی الحج کے پہلے جمعہ کے دن جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، یعنی آپ اللہ پاک سے کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گی، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گی۔ تو پیارے بھائیو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جیسے ہی پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے اس میں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ اللہ کے 2 بڑے ہی پیارے نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ پیارے بھائیو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پڑھا، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، اور کتنی بار پڑھنا ہے 7 بار۔ اس کے بعد پیارے بھائیو آپ نے یا حی یا قیوم
ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم ایک مرتبہ ہو گیا, یا حیو یا قیوم 2 مرتبہ ہو گیا. تو اس طرح پیارے بھائیو آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے, اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. تیسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھنا ہے. یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا صفاتی نام ہے. جب کوئی بندہ رب کریم کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے. فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو. آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا, یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا, یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا. اس طرح سے پیارے بھائیو آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے, یعنی آپ نے 21 ٹائم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اور جیسے ہی آپ آخر میں یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. 2 ذی الحج جمعے کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 2 ذی الحج جمعے کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے. پھر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور پھر پیارے بھائیو سب سے پہلے نمبر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اور کتنی بار پڑھنا ہے 11 بار پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پیارے بھائیو آخری نمبر پر آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اور کتنی بار پڑھنا ہے 21 بار پڑھنا ہے, یعنی 21 ٹائم. اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ, اپنے سینے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں. اور پھر اس کے بعد اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگ لیں. میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہتے جانا ہے. میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے. میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے. میرے مولا ہمیں قرض سے مکمل نجات عطا فرما دے. میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے. میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا. کیا پتا کس ایک ہی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں, اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.